واریاہ آز ستاونہٕ مگر انشاءاللہ الرحمن سون سر چھُ جُکان خۄدایس نِش بیٚیہِ جُک نہٕ یہِ کٲنٛسہِ أکِس اکھ سۭتۍ پھٕٹان کُنہِ جاین گژھان تیز کرو أتھۍ کُن چھُس بہٕ پرٛٲنِس وَنان کہِ أزکہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ اختلاف پانہٕ ؤنۍ کسی کے ساتھ زیادہ منصور صٲب اَمی ووٚن مےٚ ؤتھِتھ دوٚپُن ہے أسۍ بارٕنۍ پکاو یِکوٹے اور سٲنۍ قائد یُس محبوٗبہ چھُ اگر ہُمہِ طرفٕچ ژور کینڈِڈیٹ تہِ تیٚلہِ ؤتھن اور تِم اثرات اور انشاءاللہ الرحمن ییٚمہِ علاقہٕ کٮ۪ن لُکن اگر کانٛہہ سختی آسہِ ضروٗرت چھنہٕ تھاوٕنۍ دِلس منٛز اَسہِ چھِ خدمت کٔرمٕژ دۄنوٕنی برابر سایکل پٲرۍ پٮ۪ٹھٕ آز چھُ سٲری تُہۍ أنٛدۍ أکِس وادس پٮ۪ٹھ تۄہہِ گُزٲرِش کران نیشنل کانفرنس کُنہِ جایہِ زینن یِم پنچایت سُے اقتدار رٔٹِو تُہۍ پانس سۭتۍ وۄنۍ آز چھُ بی ڈی سی تہِ اَسہِ بناوُن پنُن ییٚتہِ چھترس تہٕ شانٛگسس آز چھُ ڈی ڈی سی تہِ بناوُن اَسہِ کوٗشش کرو آز گژھن اَسہِ علاوٕ میلُن ڈی ڈی سی ممبر کیٛازِ پٔتمہِ لٹہِ اوس محمد عبداللہن پنٕنۍ سیاست شروعات کٔرمٕژ 13 جُلائی کٮ۪ن شہیٖدن پٮ۪ٹھ یِم چھِ تِم شہیٖد یِم نہٕ مُلکہٕ خٲطرٕ ہندوستان پٲکستان لڑایہِ پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ چھِ شہیٖد کینٛہہ یِم چھِ گٔمٕتۍ مُسلمان ناوس پٮ۪ٹھ واریاہن کٲشرٮ۪ن ٲس نہٕ اَمِچ پَیی اَمہِ دۄہٕچ مگر ییٚمہِ ساتہٕ 5 اگست 2019 گوٚو واریاہ چیٖز نِیَکھ تَتھ منٛز نیوٗکھ یہِ دۄہ تہِ خٲطرٕ لڑٲے کَتٮ۪تھ گژھِ شروٗع یہِ دۄہ مِٹاونُک غرض کیٛاہ اوس کہِ سون پگاہ یُس سٲنۍ زبان سٲنۍ شناخت یۄس سٲنۍ لڑٲے چھِ یہِ گٔژھ کٲشرِس مٔشِد گژھٕنۍ یہِ چھِ بٔڑ لڑٲے آسان حظ پانی سڑک بجلی بے روزگاری ڈیلی ویجز کیجول لیبر تمام مسلہٕ گژھن حل مگر گۄڈٕ نفر شہیٖد کرنہٕ سۄ بانگ کمپلیٖٹ کرٕنۍ مگر تِمو پٔر بانگ تِم گٔے شہیٖد تہِ پتہٕ اوس یہِ دۄہ مناونہٕ خٲطرٕ آز کی جنریشن کھڑا گژھُن اپنی سرکار کی شروعات سرنڈر سے کی ہے چاہے وہ آرٹیکل 370 ہو چاہے وہ وقف کی بل ہو یا اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہو جب آپ شروع سے سرنڈر کریں گے تو آپ کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے جموں کشمیر ایک واحد مسلم میجورٹی ریجن ہے اور یہاں کے ایک واحد 28 اسٹیٹوں میں ایک دن منانے کے لیے جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ جمہوریت آپ جو دیکھ رہی ہے تانا شاہی ختم ہوئی شخصی راج ختم ہوا ڈوگرا سامراج اس وقت جو سختی اور بربریت اس قوم پہ کی تھی اس کے خلاف مسلمانوں نے آواز اٹھائی ہے تو یہ دن ہندوستان یا کسی ملک کے خلاف نہیں یہ کسی اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے یہ جموں کشمیر کی پہلی جمہوری سوچ کے حامی جو لوگ ہیں ان کا دن ہے تو میرے خیال میں عمر صاحب کو کل یہاں پہ ہونا چاہیے نہ کہ ویسٹ بنگال میں یا دلی میں ہمارے ہر MLA کے لیے جو اسمبلی میں جنہوں نے ووٹ لیے ہم نے وعدے کیے ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ 13 جولائی کو ہم بحال کریں گے کیوں نہیں کر پا رہے اور اسمبلی میں جب ہم نے وہ ریزولوشن PDP کی طرف سے سبمٹ کیا 13 جولائی کا کہ مارٹیئرز ڈے جسے کہتے ہیں وہ ریزولوشن کیوں نہیں اٹھا اگر عمر صاحب سنسیئر ہے نیشنل کانفرنس سنسیئر ہے 50 MLA مسلمان سنسیئر ہے 60 MLA مسلمان اس اسمبلی میں اگر 60 کے ساتھ جس میں ہم بھی 3 آتے ہیں اگر وہ سنسیئر ہے تو اسمبلی میں وہ ریزولوشن 13 جولائی کا پاس کیوں نہیں ہوا بے بس نہیں ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملازم بن کر کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ روزگار کا مسئلہ تھا کہ 90 لوگوں کو روزگار ملا ہے اتنا بڑا آپ نے امیدیں کیوں بڑھائی آپ نے کیوں کہا 370 پر ہم لڑیں گے جدوجہد کریں گے کیوں نہیں کر رہے جدوجہد اس ملک نے اپنا آئین کھویا اپنا جھنڈا کھویا اپنی سیاست کھوئی اپنی پہچان کھوئی اور آج آپ یوم شہداء کے لیے کھڑا نہیں ہوتے اس میں تو 370 کی بات نہیں اس میں پارلیمنٹ کی بات نہیں وہاں جانے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا تھا آپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا آپ BJP کا دیکھیے ان کی اپنی سیاست ہے انہوں نے اس دن کو اریز کیا ہے تاکہ یہاں کی جو ہسٹری ہے اس کو اریز کیا جائے یوم شہداء اس قوم کا دن ہے جموں کشمیر میں جمہوریت کو لانے کا دن ہے اور کوئی کمیونل دن نہیں ہے BJP اس کو کمیونلی دیکھتی ہے وہ تو کوئی بھی دن ہم سیلیبریٹ کریں اس کے خلاف ہے کشمیر کے جو حالات ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ سارے جتنے بھی یہاں کے فورسز ہیں جو ریاست جموں و کشمیر کی وہ تقدس جو ہے اس کا وہ تشخص ہے اس کو واپس لانے میں کس پارٹی کا رول ہوگا کون کر سکتا ہے تو اس کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کے سارے لوگوں کو متحد ہو کر ایک ہی جھنڈے تلے ایک پروگرام چلانا ہے آگے میں 370 اسپیشل سٹیٹس کو بحال کرنے کا وعدہ تھا چاہے اس میں یہ اس کا بجلی
200 यूनिट फ्री करना था। तो इन सारे मसाइल, इन सारे जो इनके वादे थे, 1 साल तकरीबन अब होने को है, तो ये सारे वादे उनके खोखले साबित हो रहे हैं। और जहाँ तक कि उन सारे MLAs का, मैं उनके MLAs की बात करूँगा जिस नाम पर, जिस स्लोगन पर उन्होंने वोट हासिल किया था, तो वो उसमें अभी तक नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपली लोगों का नरेगा काटना, लोगों का नरेगा बांटना, सिर्फ यही MLA का आज वो रहा है। जी की क़यादत में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही वो एक जमात है जो रीजनल एस्पिरेशंस जो यहाँ के लोगों की है, और उसके साथ साथ जो यहाँ के मसाइल हैं, जो यहाँ के मुश्किलात हैं, जो हमारे बहुत सारे नौजवान साथी जो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कैद हैं, असीर हैं, तो उनकी वापसी, उनकी रिहाई, और बेकार बेरोज़गार लोगों की जो रोज़गार का मसला जो है, वो सारी चीज़ें अगर कोई उस पर आवाज़ उठा सकता है, वो हल करने की सलाहियत रखता है, तो यही जमात है। तो इसीलिए हम सब लोगों ने, मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, डायरेक्टिव प्रोग्राम इंट्रोडक्शन था इसमें कि एक दूसरे के साथ हम मिले, गेट टुगेदर का एक सिलसिला चल रहा है। तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इससे बड़े प्रोग्राम होंगे और हम आगे चलेंगे। जहाँ तक कि मैंने तो शायद 26 का चुनाव था, मैंने इस चुनाव में मैं कोई कैंडिडेट नहीं था इसमें, और न मैं किसी फॉर्मली मैं किसी मतलब या ऑफिशियली मैं किसी जमात में नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ा उसमें अक्सरियत आ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये दिस इज़ फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस टू सी हाउ दे आर वर्किंग नाउ, तो दिस इज़ फॉर देम टू डिसाइड। तो हमारे लिए ये नहीं है, हमने तो चुनाव नहीं लड़ा। अलबत्ता उन लोगों ने चुनाव लड़ा जिन इश्यूज़ को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है, जिन डिमांड्स, जिन मतलब जो लोगों के ख्वाहिशात थे, तो जिनके ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो उनका मतलब सोचना है कि हम कैसे वो मतलब फुलफिल करेंगे वो उनके एस्पिरेशन और उनके जो मुतालबात हैं। तो लिहाजा वो उनको सोचना है।